جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استفسار بھی ڈاکٹر عمار خان ناصر کا ایک اور سیشن آپ کی خدمت میں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ہم سوالات پوچھیں گے۔ آ، سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ کسی صورت کا آیت با آیت ربط میں آ، کیا نظم کلام کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم آیت با آیت کو آپس میں ربط دیں؟ کیونکہ بظاہر بہت مقامات پہ ہمیں آیت با آیت ربط جو ہے وہ بہت مشکل سے بلکہ با تکلف دینا پڑتا ہے۔ تو نظم کلام میں کیا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہر آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ربط جو ہے وہ ضرور قائم کیا جائے؟ نہیں، ربط کا جو یہ طریقہ ہے یہ تو ہمارے بعض مفسرین نے اختیار کیا ہے، لیکن یہ تو ایک بالکل ہی الگ تصور ہے۔ نظم کا جو تصور خاص طور پر فراہی اسکول میں جس کو فالو کیا جاتا ہے اور جس کو واضح کیا جاتا ہے، اور دوسرے مفسرین نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے، مولانا مودودی نے، تو وہ تو ربط کے طریقے سے مختلف ہے۔ یعنی نظم اور تصور ہے اور ربط کا تصور اور ہے۔ تو ربط میں تو یہی ہے کہ وہ آیت بآیت ہوتا ہے، ایک آیت کا کسی بھی مناسبت سے اگلی آیت سے کوئی معنوی تعلق بنتا ہو تو اس کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ لیکن نظم کا تصور تو الگ ہے۔ نظم تو کا تصور تو یہ ہے کہ پوری سورہ کے اندر اگر تو کوئی ایک ہی، اگر چھوٹی صورتیں ہیں تو ان کے اندر ایک ہی مختصر سا تھیم ہوگا، مختصر سا مضمون ہوگا، تو اس میں تو ظاہر آپ آیت کا آیت سے ربط بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بڑی سورہ ہے اور اس میں مختلف موضوعات یا مختلف سوالات زیر بحث ہیں، تو پھر اس میں آیت اور آیت کا ربط نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ان سارے مضامین کا سورہ کے مرکزی مضمون کے ساتھ ایک ربط وہ سمجھنا ہو۔ تو مثلاً ایک سورہ اگر 10 فصول میں تقسیم ہے اور اس میں 10 باتیں جو ہیں وہ یا 10 موضوعات بیان کیے گئے ہیں، تو ایک موضوع کی یا ایک فصل کی جو آیتیں ہیں وہ تو ظاہر آپس میں مربوط ہوں گی، لیکن جیسے ہی اگلا مضمون شروع ہوا، اگلی فصل شروع ہوئی، تو یہاں پر پھر آیت کا آیت سے ربط نہیں ہوگا، بلکہ اس مضمون کا اس دوسرے مضمون سے کیا ربط ہے، اور وہ سارے مضامین یا سارے فصول مل کر پوری سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے اس کے ساتھ کیسے جڑ جاتی ہیں۔ یہ تصور ہے نظم کا۔ ربط سے آیت کا آیت سے ربط ہو تو واقعی اس میں تکلف بھی بہت ہے، اور اس سے کوئی خاص حکمت یا کوئی معنویت بھی اس سے واضح نہیں ہوتی۔ کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی تعلق تو آ، ہر مضمون کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جا سکتا بہت بہتر۔ آ، آج کل یہ بڑا ایک کامن سا کوشچن ہے، آ، قرآن مجید اور سائنس کے باہمی تعلق کے اعتبار سے۔ تو اس میں میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کو واضح فرما دیجیے کہ قرآن مجید اور جدید سائنس کے حوالے سے جو باہمی تعلق کی کیا نوعیت ہے۔ یعنی آج کل میں نے دیکھا ہے بڑے اچھے ذہین نوجوان بھی آ، سائنسی ایجادات یا سائنسی نظریات کو مثلا بلیک ہول کو سدرۃ المنتہا کے اعتبار سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھے اچھے ذہین لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک متوازن سی رائے اس سلسلے میں آپ کی آ جائے۔ سائنسی نظریات اور قرآن مجید کی آیات میں جو مظاہر فطرت اور اس طرح کی باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کے درمیان کیا مناسبت ہونی چاہیے؟ ہے۔ اس کے بارے میں تو اہل علم نے بہت وضاحت سے اور بڑی تفصیل سے اس رجحان کی جو خرابیاں ہیں یا اس کے اندر چھپے ہوئے مفاسد ہیں ان کو واضح کیا ہے۔ قرآن مجید اور سائنس کا تعلق اس مفہوم میں تو ظاہر ہے کوئی تعلق نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ سائنس کی کوئی تھیریز یا سائنس کے کچھ انکشافات ہمیں بتا رہا ہو۔ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن تو اصل میں استدلال کرتا ہے عرب کے، یعنی رسول اللہ کے زمانے کے عرب کے مخاطبین سے، اور
ان کی ذہنی سطح کے لحاظ سے اور ان کے معروفات کے لحاظ سے مظاہر کائنات کا حوالہ دیتے، جیسے وہ مظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اس کے جو پہلو ان کے سامنے آتے ہیں، اس سے کیا استدلال اور استشہاد کیا جا سکتا ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید بعض کائنات کے بارے میں بعض ایسی چیزیں بتاتا ہے جو متشابہات کی نوعیت، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں خبر تو دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ کائنات کی کچھ حقیقتیں ہیں، لیکن وہ سائنسی حقیقت کے طور پر اس کو نہیں بیان کرتے، وہ عالم غیب کی چیزیں ہیں یا متشابہات کی نوعیت کی چیزیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی سائنس کا موضوع اس طرح سے نہیں بنتی۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزیں قرآن مجید نے ایسی بیان کی ہوں، اس طرح سے ان کا ذکر کیا ہو کہ آج ہمارے پاس جب سائنسی معلومات اور اکتشافات ہمارے سامنے آئے تو وہ اس کی ایک طرح سے تائید اور توثیق کر رہی ہوں، کہا جائے کہ یہ بات اگر قرآن نے اس طرح بیان کی ہے، جبکہ اس دور میں اس طرح کی کوئی تفصیلی معلومات نہیں تھی، یا یہ تصویر مظاہر فطرت کی لوگوں کے سامنے نہیں تھی، لیکن قرآن نے ایسے اسلوب میں ذکر کیا ہے جس سے وہ پہلو جھلکتا ہے۔ تو اس طرح کے بعض مقامات پر آپ تائیداً سائنسی اکتشافات کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ یہ جو رجحان جس کا آپ نے ذکر کیا، ایک قرآن کی آیتوں کو جو سائنسی اکتشافات ہیں ان پر منطبق کرنے کی کوشش کرنا اور اشارات سے ان کو ایک طرح سے حتمی بیان میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ علمی طور پر بھی بہت مضبوط نہیں ہے، اور اس کے اندر مفاسد بھی بہت ہیں، خرابیاں بھی بہت ہیں، اس سے تو گریز ہی کرنا چاہیے۔ جی بہت عمدہ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم تاریخ سے جو قرآن مجید کا تاریخ سے اعتنا ہے، وہ صرف سبق آموزی کی حد تک ہے، یا وہ تاریخ کی تفہیم کے کچھ اور اصول بھی بیان کرتا ہے؟ یہ تاریخ کی تفہیم کے اور اصولوں سے مراد یہ کہ یعنی تاریخ میں اگر یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تاریخ میں جو واقعات ظاہر ہوتے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص قوانین اور خاص سنن کا ظہور ہوتا ہے، اگر یہ پہلو اس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے قرآن تو واقعات کو اور تاریخ کے آگے بڑھنے کو اور تاریخ میں آنے والے انقلابات اور تغیرات کو اسی پہلو سے نمایاں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص سنتیں اور کچھ خاص قوانین کار فرما ہیں، ان کے تحت قوموں کے ساتھ معاملہ کیا جائے، تو وہ اس میں عبرت کا پہلو بھی ہے، لیکن ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو سنن ہیں، نوامیس ہیں، قوموں کے ساتھ معاملہ کرنے کے قوانین ہیں، وہ بھی نمایاں کیے جاتے ہیں۔ جیسے قوموں کی بدعمالیوں کی سزا، جیسے مثال کے طور پر قوموں کی بدعمالیوں کی ان کو سزا ملتی ہے، یعنی کوئی معاشرہ اگر مجموعی طور پر بدعملی کا، بدکاری کا شکار ہو جائے، اس میں مبتلا ہو جائے، تو دنیا میں ہی اس قوم کے محاسبے کا اور اس پر اس کا وبال پڑنے کا ایک قانون ہے، ایک سنت ہے جو جاری ہے دنیا میں، اور وہ ہو کے رہتی ہے۔ افراد کا معاملہ پینڈنگ ہو جاتا ہے، آخر پہ چلا جاتا ہے، لیکن دنیا میں جس قوم کو بھی اللہ نے دولت دی ہے، عزت دی ہے، سرفرازی دی ہے، اقتدار دیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ فساد کا اور بگاڑ کا شکار ہوتی ہے، تو اس پر اس کا وبال پڑنا اور دنیا میں ہی ایک طرح سے اس کا محاسبہ اور مواخذہ ہونا، یہ اللہ کی ایک عام سنت ہے جو جاری ہے۔ پچھلی قوموں میں بھی اس کا ظہور ہوتا رہا ہے، قرآن کے نزول کے بعد اب بھی ہو رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ لیکن وہ جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ تو ایک رسول کی موجودگی میں آ، اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ عام طور پہ یہ عذاب کی صورت میں ان کے ساتھ کم حاصل کیا گیا۔ اب نہیں، وہ کیسے یہ الگ جاری؟ اصول ہے، وہ یعنی اللہ کی ایک سنت نہیں ہے نا، اللہ کی بہت سے قوانین ہیں، تو رسولوں کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ ایک الگ سنت ہے، وہ تو عین اس موقع پہ
پیغمبر کی تکذیب کے نتیجے میں وہ اس وقت نمودار ہو جاتا. یعنی حضرت نوح کی بعثت ہوئی، حضرت ہود کی بعثت ہوئی اور قوم نے جھٹلا دیا، تو وہ تو اسی وقت عذاب آ جانا. پیغمبر کو اللہ یا اٹھا لے گا یا وہاں سے پیغمبر ہجرت کر کے چلا جائے گا اور وہیں پہ عذاب آ جانا. وہ تو اور قانون ہے. لیکن جہاں دنیا میں رسول اس طرح نہیں بھیجے گئے، یا ایک لمبا فترت کا زمانہ ہے، تو ان قوموں کے محاسبے کا اور ان کے مواخذے کی ایک الگ سنت ہے جو دنیا میں جاری ہے. تو دونوں طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. مطلب قوم سبا کا آپ دیکھیں نا، قوم سبا کا اللہ ذکر کرتا ہے، تو ان پر عذاب آیا اور ان پر وبال آیا، تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی تکذیب نہیں بیان کی. وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی تھی، اس پر اس کو شکرانے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو ایک شاکر قوم کا رویہ اس نے اختیار نہیں کیا، کفران کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے وہ نعمت ان سے چھین لی. اس طرح کی اور بھی مثالیں. تو یہ دو الگ الگ اصول ہیں یا دو الگ الگ قانون ہیں محاسبے کے جن کا قرآن ذکر کرتا ہے. جی بہت بہتر ہو گیا. ریز ہینڈ ہے میرے سامنے ارسا راجپوت صاحبہ کا. ارسا آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ غامدی صاحب سنت کو امت کے عملی تواتر سے ثابت مانتے ہیں اور حدیث کو ایک الگ تاریخی ماخذ قرار دیتے ہیں. تو ایک تو آپ یہ ایک سوال یہ ہے کہ حدیث کو غامدی صاحب تاریخی ریکارڈ کیوں کہتے ہیں، اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا سنت اور حدیث کے درمیان یہ تفریق خود ہمارے آئمہ محدثین کے ہاں بھی اسی وضاحت کے ساتھ موجود تھی، یا عہد صحابہ میں بھی اسی وضاحت کے ساتھ تھی؟ اور اس کے ساتھ ایک اور واضح فرما دیں کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی حکم قرآن و سنت میں صراحتاً موجود نہ ہو اور اس کا بنیادی ماخذ حدیث ہو، تو کیا وہ حکم اسی قوت سے واجب اور لازم رہے گا، یا اس میں بھی کچھ ہوگی؟ اس کو تھوڑا واضح کر دیں. تو تین سوال آپ نے اکٹھے کیے ہیں. پہلا سوال کیا تھا کہ سنت تواتر، یہ پہلا سوال کیا تھا، سنت تواتر سے ثابت ہوئی ہے. امت کی عملی تواتر سے ثابت مانتے ہیں غامدی صاحب، جی اور جی، حدیث کوئی غلط تاریخی ریکارڈ کے طور پر. اچھا تو اچھا، ایک تو یہ کہ غامدی صاحب حدیث کو تاریخی ریکارڈ کیوں میں کہتے سمجھ ہیں؟ گیا میں سمجھ گیا. تو یہ جو فرق ہے کہ ابھی آپ اصطلاح یعنی سنت اور حدیث کی اصطلاح استعمال کرنا یہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے، اس کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو نوعیت کو اگر دیکھ لیا جائے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین کی باتیں، دین کے اعمال ہم تک پہنچے ہیں، وہ واقعے کے اعتبار سے نوعیت کے لحاظ سے دو قسموں میں تقسیم ہے. ایک وہ اعمال ہیں، وہ ہدایات ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امت کے اندر جاری کی ہے، ان کی تعلیم کی، ان کی اشاعت کا اہتمام کیا، اور وہ ظاہر ہے پھر آگے امت کے عمل میں چلتے ہوئے ہم تک تواتر سے پہنچے. اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے اس طرح سے اہتمام سے جاری نہیں کی، ان کی اشاعت کا اہتمام نہیں کیا، لیکن مختلف مواقع پر یا تو بعض اعمال کیے یا بعض توضیحات بیان فرما دی یا بعض سوالوں کا جواب دے دیا. تو یہ نوعیت کے لحاظ سے دو چیزوں، دو حصوں میں تقسیم ہے. یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے نا، ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کی تو کوئی نفی نہیں کر سکتا، اور نہ کبھی اہل علم میں سے کسی نے اس کی نفی کی ہے کہ واقعہ کے لحاظ سے وہ ان دو قسموں میں تقسیم ہے. اب یہ کہ اس کو ان دونوں کے فرق کو واضح کرنے کے لیے عنوان آپ کیا اختیار کریں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے. تو غامدی صاحب کے ہاں اس کے لیے سنت کی اور حدیث کی اصطلاح استعمال کی. سنت وہ ہے جو آپ نے امت میں جاری کی، اس کی اشاعت کا اہتمام کیا اور اس کو پہنچانے کے آپ مکلف تھے. اگر آپ وہ نہ پہنچاتے تو آپ کی ذمہ داری ادا نہ ہو.
اور اس لیے پھر وہ ہم تک تواتر سے پہنچی ہے۔ احادیث میں وہ چیزیں آئی ہیں جن کو بیان کرنے کے آپ مکلف بھی نہیں تھے، آپ کی ذمہ داری بھی نہیں تھی، اور ان کو حفاظت سے آگے منتقل کرنے کی بھی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں تھی، اور وہ ساری باتیں ہم تک پہنچ بھی گئی ہیں یا نہیں، اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ بہت سے باتیں آپ نے کہی ہوں گی، فرمائی ہوں گی، لیکن ہم تک شاید نہ پہنچی ہوں۔ تو یہ اختصار کے ساتھ آپ کے جو سوال کے دونوں تینوں پہلو ہیں، میں نے ان کو واضح کیا۔ البتہ آخری سوال آپ کا یہ تھا کہ ان سے کوئی حدیث سے کوئی حکم اخذ کیا جائے تو اس کے حدود کیا ہوں گے۔ وہ پھر ظاہر ہے کہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، تفصیلی موضوع ہے، اس میں اہل علم کے بہت سے رجحانات ہیں، اور کافی بحثیں اس میں محدثین کے مابین، فقہا کے مابین، کہ کس نوعیت کا حکم حدیث سے ہمیں اخذ کرنا چاہیے اور کس نوعیت کا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا یہ کہ احناف کے ہاں اور دوسرے ائمہ کے ہاں بھی ایک عام اصول اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز، کوئی عملی حکم ہے، اگر وہ وجوب کے درجے کا ہے اور اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس سے واسطہ یا اس سے سابقہ عام طور پر لوگوں کو پیش آتا ہے، مسلمانوں کو عام طور پر اس سے واسطہ پیش آتا ہے اور ہے وہ واجب، تو پھر یہ اخبار احاد میں کی بنیاد پر ایسا وجوب اخذ نہیں کیا جائے گا۔ ابھی اس کی مثال آپ لیں تو ابھی حال ہی میں عید گزری ہے نا، تو ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، تو یہ ایک روایت میں بات تو بیان ہوئی ہے، لیکن فقہا کے یہاں یہ سوال ہے کہ کیا یہ ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا، یہ واجب ہے یا ایک مستحب ہدایت؟ تو اگر تو یہ واجب ہے، یعنی ہر آدمی جس نے قربانی کرنی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ بال نہ کاٹے، تو یہ بات پھر آپ کو کسی ایک حدیث میں نہیں ملنی چاہیے، یہ تو پھر سنت کے دائرے میں، یعنی عام ابلاغ اور عام تشہیر کے دائرے میں اس کا انتقال ہو۔ اگر کسی ایک آدھ روایت میں اس کا ذکر آیا ہے اور اس میں بھی محدثین کی یا فقہا کی کچھ بحثیں پیدا ہو گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اگر وہ روایت درست ہے، ثابت ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کسی ایک مستحب عمل کی، کسی فضیلت والے عمل کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ واجب اگر ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کا اس طرح ابلاغ نہیں کیا کہ عموماً مسلمانوں تک وہ پہنچ جائے، تو یہ بات پھر یعنی قابل فہم نہیں بنتی۔ جی بہت شکریہ۔ ایک اور سوال ہے میرا کہ نبی کریم کی متواتر حدیث ہے جس پر مستق وعید سنائی ہے کہ جس نے کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوخ کی یا کوئی ایسی بات منسوخ کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ روایت بہت واضح ہے اور سب اس سے واقف تھے، پھر بھی وضع حدیث کا عمل ہماری تاریخ میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو نیکی کے جذبے کے تحت وضع حدیث سے یہ جذبہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اور کبار صحابہ اسی حدیث کے تناظر میں بہت ساری احادیث روایت نہیں کرتے، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق سے بہت کم روایات ہیں، اسی طرح سیدنا عمر سے بھی، تو پھر یہ نیکی کے جذبے کے تحت کیسے یہ پیدا ہو گیا وضع حدیث کا عمل؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں تاکید سے، اہتمام سے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں بیان فرمائی، لیکن پھر بھی لوگوں میں وہ پیدا ہو گئی۔ شرک کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تردید کی، اس کی قباحت بیان کی، ہاں، لیکن پھر بھی ایسے رویے پیدا ہو گئے، تو یہ تو ظاہر ہے اللہ یا اس کے رسول نے ایک بات بہت وضاحت سے، تاکید سے بیان فرما دی ہو، وہ اس کی ضمانت نہیں ہے کہ آگے لوگوں میں وہ خرابی پیدا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وضع حدیث کا عمل صرف نیکی کے جذبے سے نہیں ہوا، اس میں بہت سے محرکات ہیں، اور آپ علوم الحدیث کی آپ کتابیں دیکھیں تو وہ محدثین نے تحقیق کر کے ان کی نشاندہی کی ہے، اچھے جذبے سے بھی ہوئی ہیں، وہ تعصبات کے زیر اثر بھی ہوئی ہیں، وہ استغراب کے جذبے سے بھی ہوئے ہیں، شہرت حاصل کرنے کے داعیے سے بھی ہوئی ہیں، اور وہ دین میں بگاڑ پیدا کرنے اور غلط خیالات یا غلط تصورات لوگوں کے اندر دین کے نام پر عام کرنے کے محرک کے تحت، تو اس کے بہت متنوع محرکات ہیں،
وضع حدیث ان سب کے تحت ہوا ہے۔ بد باطن جو عناصر تھے انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، جو غیر محتاط اور شہرت پسند لوگ تھے انہوں نے بھی کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے نیکی کے جذبے سے بھی کیا کہ اچھی باتیں اگر جو ان کو ٹھیک لگتی ہوں وہ اگر موضوع حدیث کی صورت میں بھی اگر بیان کر دی جائیں اور لوگوں کو وہ متاثر کریں تو یہ اچھا کام ہے۔ بہت شکریہ۔ میرا ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی مسلم اسٹیٹ میں، یا اگر پاکستان، ملک پاکستان کو ہی لے لیں، اس میں جو مذہبی فرقہ بندی یا مسئلے کی شدت پسندی ہے، تو یا اس سے جو ملک کسی بھی مسلم اسٹیٹ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو کیا کسی مسلم اسٹیٹ کو، ریاست کو سیکولر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، یا اس کا کوئی امکان ہے کہ اس کو سیکولر ڈکلیئر کر دیا جائے؟ نہیں، آپ کے سوال کے تناظر میں سیکولر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ کسی بھی فرقہ بندی کا حصہ نہ بنے، وہ کسی فرقہ وارانہ تعبیر کو اپنی بنیاد قرار نہ دے، یا اس کی سرپرستی نہ کرے، یا اس کی اشاعت نہ کرے، یا اس تعبیر کو کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہ کرے۔ اگر یہ مراد ہے مفہوم سیکولر کا، تو یہ تو ہماری سلطنتیں اور خاص طور پہ ہماری جو قومی ریاستیں ہیں ان کے اندر کہیں کم کہیں زیادہ تو یہ رویہ تو ہوتا ہی ہے۔ مثلا پاکستان آپ دیکھیں نا، تو پاکستان میں بہت سی مذہبی تعبیرات ہیں، لیکن ہماری ریاست ان میں سے کسی ایک خاص تعبیر کے ساتھ کوئی بہت نمایاں وابستگی اختیار نہیں کرتی، اس کی سرپرستی بھی نہیں کرتی، بلکہ وہ ہر ایک تعبیر کے ساتھ ایک نوع کی ایک وابستگی بھی ظاہر کر دیتی ہے، تاکہ یہ خیال نہ لوگوں کو ہو، یا کسی خاص فرقے کو یہ خیال نہ ہو کہ اس کے ساتھ ریاست کا رویہ امتیازی ہے یا جانبدارانہ۔ تو اس مفہوم میں تو ہماری آج کل کی قومی ریاستیں عام طور پر بڑی حد تک سیکولر ہی ہوتی۔ باقی ڈکلیئر کرنے کی جو بات ہے، وہ اگر آپ وہ سیکولر کا ایک دوسرا مفہوم ہے جس میں کوئی ریاست یہ کہے کہ میں مذہب کے ساتھ کسی نوع کا کوئی رابطہ یا تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو وہ پھر ظاہر ہے ایک اور بات ہے۔ جی، جی سیکولرزم کو اگر ہم رواداری کے تناظر میں دیکھیں تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ تو اسلام اجتماعیت کا دین ہے، تو اسلامی اجتماعیت میں اگر ہم ہسٹری پہ پیچھے پڑھے تو جو اکبر نے دین الہی اپنا ایک الگ بنا لیا تھا اسی سیکولرزم کے تحت، تو اس تناظر میں ہم اس کو کیسے دیکھیں گے، اس کے اس رویے کو؟ نہیں، نیا دین بنانا تو رواداری نہیں ہے۔ نیا دین ایک تشکیل دینا، اس کو تو آپ رواداری نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک الگ عمل ہے۔ تو ہمارے جو مغل حکمران ہیں ان کا رویہ اکبر کا بھی اس حوالے سے سیکولر تھا، بلکہ وہ اکبر وغیرہ تو ہندو مسلم اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے مابین بھی انہوں نے ایک طرح کا سیکولر رویہ اپنایا کہ وہ اسلام کے ساتھ بھی ان مذاہب کے تقابل میں کوئی ایسی خاص وابستگی اکبر کی حد تک انہوں نے اختیار نہیں کی جس سے باقی مذاہب کو یہ لگے کہ یہ حکومت یا یہ سلطنت ان کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی۔ تو یہ تو اس پر بھی بات لوگ اٹھاتے رہے ہیں، سوال اٹھاتے رہے ہیں، لیکن دین نیا ایک تشکیل دینا، سارے مذاہب سے اچھے عناصر لے کر ایک نیا دین تشکیل دینے کی کوشش کرنا، وہ تو اور چیز ہے، تو رواداری تو نہیں کہہ سکتے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا ایک آخری سوال ہے میرا، ایک یعنی دین ایک ہے، نبی ایک ہے، تو ایک ہی حدیث سے مختلف نتائج تک کیسے پہنچتے ہیں؟ یعنی کیا مسئلہ حدیث کے فہم کا ہے یا اصول استنباط کا ہے؟ ایک ہی حدیث سے جو چاروں فقہی مذاہب ہے وہ الگ الگ نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو یہ فہم حدیث کا مسئلہ ہے یا پھر اس سے جو اصول استنباط کیا جاتا ہے اس کا ہے؟ نہیں، فہم مختلف ہونے کا تعلق اصول استنباط سے ہی ہے کہ آپ کس آیت سے یا کس حدیث سے کیسے استنباط کریں گے، کن چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے استنباط کریں گے۔ تو فہم کا اور اصول استنباط کا تو آپس میں تعلق ہوتا ہی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ صرف حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ تو قرآن کی آیتوں سے بھی
کیا حکم اخذ ہو رہا ہے، کیا اشارہ استنباط ہو رہا ہے، اور اس سے کیا تعبیر بنتی ہے. تو قرآن کی آیتوں کے حوالے سے بھی اختلاف رہا ہے اور ہو سکتا ہے. وہ صحابہ کے مابین بھی رہا ہے. ایک ہی آیت کے فہم میں صحابہ کے مابین بھی علمی اختلاف رہا ہے. تو اس اختلاف کے بارے میں یعنی سوالات کئی ہو سکتے ہیں نا. وہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تو اسباب الاختلاف کی وضاحت الگ ہے. یا یہ جائز ہے یا اس کی اجازت ہے، تو ظاہر ہے اس کی اجازت ہے، لیکن کچھ حدود کے اندر اور کچھ شرائط کے ساتھ. تو ہر یعنی سوال کے یا مسئلے کے ہر پہلو کی الگ نوعیت ہے. ایک دو سوال اور ہیں. ایک سوال ہے قانون دینونت کے حوالے سے کہ قانون دینت اگر رسول کے ساتھ خاص ہے آ، تو عربوں کے ساتھ، جیسے کہ قرآن واقعات بیان کرتا ہے عرب قوم کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسولوں کے جو مخاطب ہیں انہی کے ساتھ خاص ہے قانون دینونت. تو اب قرآن مجید کا تو بہت بڑا حصہ قصص پہ مشتمل ہے. تو وہ جو اور وہ قصص زیادہ تر قانون دینونت کا ہی بیان ہے. تو اب ہم آ، اس بڑے حصے کو اپنے ساتھ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں آج اپنے ساتھ، جبکہ وہ رسول کے مخاطبین اول کے لیے یہ قانون جو ہے موجود ہے. جو رسولوں کے باب میں قانون ظاہر ہوا اور اللہ کی سنت ظاہر ہوئی، ظاہر ہمارے ساتھ ہمارے لیے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کا وہ طریقہ تو نہیں ہو سکتا جو رسولوں کے مخاطبین کے لیے ہوتا. اس لیے کہ رسول دنیا سے آنا، دنیا میں اللہ نے بھیجنا بند کر دیے، اور رسولوں کے ساتھ اور ان کی بعثت کے ساتھ جس طرح اس کا ظہور ہوتا تھا، ظاہر ہے وہ بھی اب نہیں ہے. ہمارے لیے تو بنیادی طور پر وہ اللہ کی ایک سنت کو سمجھنے کا اور اس سے عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ، اور اس کا جو ایک مجموعی پیغام ہے، جو بڑا پیغام ہے، وہ ہم سے بھی متعلق ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، جیسے قرآن نے بیان کی نا، یحسب الانسان ان یترک سدی، اللہ نے بے مہار نہیں انسان کو پیدا کیا کہ وہ اپنے قول عمل کے لیے جواب دہ نہ ہو. قومیں بھی جواب دہ ہیں، قوموں کا بھی مواخذہ ہوتا ہے. اور انہی واقعات سے اللہ تعالیٰ میں اس بڑی حقیقت کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ تمام انسانوں کے مواخذے کے لیے اور ان کی جواب دہی کے لیے اللہ نے ایک اور دن بھی مقرر کر رکھا. تو ہمیں اس دن کی یاد دہانی ہوتی ہے ان سارے واقعات کو پڑھ کے. تو یہ ریلیٹ کرنے کا یا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک بہت بنیادی ذریعہ ہے. جی بہت شکریہ. ایک سوال ہے کہ جو سورہ مریم میں آتا ہے سیدنا مسیح جو ہے وہ ماں کی گود میں بولتے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان بھی کرتے ہیں. تو اس کا جو رسپانس ہے آگے رد عمل جو قوم کا ہے، ریئیکشن، وہ بیان نہیں ہوا. اور جب مسیح جوان ہوتے ہیں تو وہ اپنی تعلیمات بیان کرتے ہوئے ہمیں ایسے کہیں ریفرنس دیتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے کہ میں ماں کی گود میں بات کی تھی. اور پھر جو ہے وہ یعنی اتنا بڑا غیر معمولی معاملہ ہو کے بھی اس کا کوئی بیان نظر نہیں آتا. مسیحیوں کے ہاں تو اس کو ویسے ہی ایک کمزور روایت سمجھا جاتا ہے. اور اتنے بڑے واقعات کا امپیکٹ قرآن نے بیان نہیں کیا، اور بعد میں دعوت میں بھی ان کے ہاں اس طرح نظر نہیں آتا کہ یہ وہی بچہ ہے. لوگ سوچتے ہوں گے کہ جو گود میں بولا تھا، لیکن ان کی دعوت پہ ویسے ہی کان نہیں دھرے جا رہے جیسے کہ عام نبیوں کے ہاں ہمیں دیکھنے میں ملتا. سوال زیادہ واضح نہیں ہوا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے اس نشانی کا یا اس آیت کا حوالہ نہیں دے رہے اپنی تعلیم میں کہ میں نے یہ نشانی. جی جی. ایک تو پہلو یہ ہے اچھا سوال کا کہ قوم کا ریئیکشن ہمیں کوئی قرآن بیان نہیں کرتا. ایک ماں کی گود میں بچہ بات کر رہا ہے تو اس کی ریئیکشن میں جی. قوم کو بچے کا خاص خیال رکھنا چاہیے تھا. یہ بڑا ہو رہا ہے اچھا یہ. اچھا. جی ٹھیک ہے. تو یہ تو قرآن مجید کا سارے ہی واقعات میں یہ اسلوب ہے. اللہ تعالیٰ واقعے کی پوری تفصیلات یا اس کی جو تاریخی تفصیلات ہیں وہ تو بیان کرنے کا کہیں بھی اہتمام نہیں کرتے.
سب سے زیادہ تفصیل سے آپ دیکھیں نا، حضرت یوسف کا واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن اگر ان سے آپ ایک پوری مربوط داستان سمجھنا چاہیں اور ساری تفصیلات آپ جاننا چاہیں تو قرآن وہ نہیں بیان کرتا، کئی چیزیں اسکپ کر دیتا ہے، وہ صرف وہی پہلو بیان کرتا ہے، اتنے حصے ہی نمایاں کرتا ہے جو عبرت کے پہلو سے یا اللہ کی کسی سنت کو واضح کرنے کے پہلو سے مطلوب۔ تو یہاں بھی قوم نے کوئی رسپانس دیا ہوگا، بنی اسرائیل نے، لیکن قرآن نے اس کو بیان کرنا اہم نہیں سمجھا۔ آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ ان کی باقی جو انہوں نے نشانیاں دکھائیں اور جن کا وہ حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ میں دیکھو مردے زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں یہ نشانی دکھاتا ہوں، میں تمہیں شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، ان کا تو بار بار حوالہ دے رہے ہیں نا، ذکر کر رہے ہیں، تو پھر بھی بنی اسرائیل نے جھٹلایا ہی ہے، ان نشانیوں پر اعتبار نہیں کیا۔ اسی سے آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ نشانی دیکھ کر بھی انہوں نے کیا کہا ہوگا یا کیا تبصرے کیے ہوں۔ جی، یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آ، پیغمبر کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے قرآن کو مہجورہ بنایا ہوا تھا، تو یہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ اگر اسے ہم کفار سے ریلیٹڈ کریں تو وہ تو چند لوگ ہی ہوں گے، بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قوم ایمان لے آئی۔ اور اگر ہم اپنی روایت میں دیکھیں تو ہم نے بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہیں، ہم نے علوم القرآن ڈیولپ کیے ہیں، قرآن کی تعلیمات میں کبھی تعطل نہیں آیا، علماء ہیں، مدارس ہیں۔ تو یہ مہجورہ سے کون لوگ ہیں، کن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کہیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے وہی لوگ نا جن کے بارے میں قرآن دوسری جگہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو قبول نہ کرنے یا اس پہ دھیان نہ دینے کی ٹھان لی، اور اس کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں، اب آپ جو چاہیں کریں، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ تو وہی جو معاند کفار ہیں جن پر ختم قلوب کی سنت جو ہے وہ جاری ہوئی، جن کے بارے میں قرآن دوسری جگہوں میں بیان کرتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ظاہر ہے انہی کیا جب دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا اور قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ ان کے خلاف گواہی دیں گے تو یہی بات فرمائیں گے نا کہ یہ تھے جن کو میں قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا، لیکن انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے قرآن پہ دھیان نہیں دینا، قرآن کی بات نہیں سنی۔ وہی مراد ہے۔ توصیاً آپ اس سے استنباطاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بعد میں مسلمانوں نے، پیغمبر کے ماننے والوں نے قرآن سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا ہے، اس کی پیروی اختیار نہیں کی اور اس کی تعلیمات کو ترک کر دیا، تو اپنی قوم کا، اپنی امت پر کے بارے میں بھی پیغمبر یہ شکایت کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیتوں میں براہ راست جن کا بیان ہو رہا ہے، جن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ آپ پر ایمان لانے والی امت نہیں ہے، وہ آپ کا انکار کرنے والے جو معاند کفار تھے ان کا ذکر، جن کے بارے میں سورہ کافرون میں اللہ نے کہا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ وہ بہت ہے۔ سورہ یونس میں دوسرے رکوع میں آتا ہے کہ وہ جو آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، تو یہ مجھے اکثر میں جب قرآن مجید کو دیکھتا ہوں تو ایک طرف وہ خدا کو پکارتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مشکل آتی ہے تو وہ خدا کو، اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دو چیزیں کہ ایک طرف خدا کو پکارنا اور اس کو مشکل کشا بھی سمجھنا جیسے ہم مصیبت میں، اور پھر خدا کے حضور پیش نہ ہونے کا عقیدہ، یہ دو چیزیں بیک وقت کیسے ان کے ہاں ڈیولپ ہو گئی ہیں آ، عرب مشرقین کے ہاں؟ ایک طرف وہ خدا کو کارساز بھی مان رہے جی ہیں اور دوسری طرف اس کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کر رہے ہاں، نہیں تو یہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو آ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ بھی اس لیے اس کو صحیح معنوں میں ایمان قبول نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت پہ جو ایمان نہیں رکھتے تو اصل میں وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھ رہے، ان کا ایمان ناقص ہے۔ تو انسان جو ہے وہ، یعنی اللہ کا انکار کرنا تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا نا، اللہ تو ہے،
وہ الحاد کا یا دہریت کا دور تو نہیں تھا، تو اللہ کو تو مان رہے ہیں، لیکن مان اس شکل میں رہے ہیں کہ جس سے خدا پر ایمان کا اور اس کے سامنے ایک اخلاقی جواب دہی کا تصور ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو آخرت سے بھی پہلے آپ دیکھیں نا، وہ اس کے ساتھ اللہ کو مان کر اس کے ساتھ انہوں نے شرک اختیار کیا ہوا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو معبود ہیں یہ ہمارے شفعاء ہیں، اور اگر کہیں کوئی گرفت ہوئی بھی تو یہ ان کی سفارش ہمیں بچا لے گی۔ تو یہ دونوں تینوں طرح کے جو رویے ہیں یا مضمومات ہیں وہ بیک وقت ان کے ہاں مانے جا رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، ساتھ شفعاء کو بھی مان رہے ہیں، قیامت پر تعجب بھی کرتے ہیں، اور ان کو یہ باور نہیں ہوتا، اس لیے قرآن جو تعبیر استعمال کریں لا یرجون لقاءنا، یعنی ان کو توقع نہیں ہوتی کہ کیسے ہم مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں گے، وہ بھی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہوا کبھی، کوئی اللہ نے ہمیں دوبارہ اپنے پاس حاضر کر لیا، تو یہ ہمارے جو شفعاء ہیں یہ ہمیں بچا لے۔ تو ظنون اور توہمات میں ایسے ہی ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ ہر وہ پہلو جو قابل لحاظ ہوتا ہے یا جس کی طرف جس میں کوئی وزن محسوس ہوتا ہے، ان سب کو جوڑ کر ایک ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے، اور اپنے اختیار کردہ رویے یا طرز عمل کے ساتھ اس کی ایڈجسٹمنٹ پیدا کر لیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ جو سب من مسانی جو آیت ہے، جہاں سے خاص طور پہ رامز صاحب اور اسلائی صاحب 7 گروپس کا تصور لیتے ہیں صورتوں کے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس آیت سے ان کا جو استنباط ہے جس سے وہ لیتے ہیں، کیا بہت مضبوط استدلال ہے ان کا؟ نہیں، بہت متبادر، جی نہیں ظاہر ہے وہ بالکل متبادر اور بہت واضح تو نہیں ہے، اس پہ کافی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ متبادر آپ تو نا جیسے آپ پڑھیں اور فوراً ذہن اس طرف چلا جائے، ایسا تو نہیں ہے، وہ بہت سے قرائن سے اور بہت سے شواہد سے معید کر کے ہی انہوں نے ایک بیان کیا۔ مولانا فراہی نے تو اس کو یعنی ایک طرح سے احتمالاً ہی بیان کیا، کہا کہ اس طرف ذہن جاتا ہے، جہاں تک مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں۔ تو بہت متبادر یا بہت حتمی تو وہ تعبیر نہیں لگتی، خاص طور پر اس میں جو یہ جو سوال ہے نا کہ وہ تو مکی دور کی سورہ ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب اس طرح سے آپ متعین کر کے کوئی ایک چیز بتائیں تو اس کا مصداق سامنے ہونا چاہیے تاکہ سننے والا سمجھ سکے۔ ہاں، لیکن مکی دور میں تو ابھی قرآن کی ساری صورتیں اور ان کی 7 گروپس میں تقسیم، ہاں یہ تو اس وقت ابھی وجود میں نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مصداق اس وقت تو لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ کافی سارے اس میں سوالات، کافی اشکالات۔ جو گروپس کے اندر صورتوں کی ترتیب ہے، کیا وہ آ، ان کے ہاں یہ نزولی ترتیب ہی ہے؟ ہر گروپ میں جو صورتوں کی ترتیب ہے، کیا میں یہ درست سمجھ رہا ہوں کہ غامد صاحب اس کو نزولی ترتیب ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسی نزولی ترتیب کے ساتھ؟ نہیں نزولی، ہاں نہیں، نزولی ترتیب کا مطلب اور ہوتا ہے۔ نزولی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جس ترتیب سے وہ صورتیں نازل ہوئیں وہ اس گروپ کے اندر رکھی ہوئی۔ نزولی ترتیب کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس ترتیب سے صورت میں مثلا بقرہ رکھی ہوئی ہے، آل عمران رکھی ہوئی ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، تو نزولی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بقرہ پہلے نازل ہوئی تھی، پھر اس کے بعد پھر آل عمران، پھر نساء اور پھر مائدہ، اور درمیان میں اور کوئی صورتیں نہیں تھیں، تو یہ ایک یکے بعد دیگرے نازل ہوئیں۔ ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اس مفہوم میں تو وہ نہیں کہتے بقرہ مدنی دور میں پہلے سالوں کی سورہ ہے، مائدہ کے جو زیادہ تر احکام ہے وہ آخری سالوں کے ہیں، بیچ میں اور کئی صورتیں آتی رہی۔
تو غامدی صاحب نے اصل میں جس طرح صورتوں کی ترتیب بیان کی ہے وہ اور پہلو سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گروپ میں یا ایک باب میں عام طور پر صورتیں اس طرح رکھی گئی ہیں کہ جو دعوت کے مختلف مراحل تھے آپ کے، انذار عام، پھر اتمام حجت، ہجرت و برات، ٹھیک ہے نا، یہ ان میں نمایاں ہو گئے۔ تو غامدی صاحب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مراحل دعوت کے لحاظ سے صورتیں ایک باب میں عام طور پر مرتب کی گئی۔ ترتیب نزولی کی اصطلاح یا تعبیر وہ استعمال نہیں کرتے، اس لیے اس کا مطلب اور بند۔ جی، یہ میرا سوال سورہ توبہ کی ایک آیت کے حوالے سے ہے۔ غالباً یہ آیت 47 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایگزیکٹلی جو کہ وہ اس وقت میں آئی کی ناٹ ریکال دیٹ آیا، میں اس کا مفہوم آپ کو بتا دوں گا کہ جس میں حوالہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر کا، جس میں ان کو تسلی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اس حوالے سے غم نہ کریں، فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر جس پر بشارت دی گئی ہے اور ان کو اس بات کی بھی بشارت دی گئی ہے کہ یہ کہ آئندہ آنے والے واقعات میں بھی، جنگوں میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب۔ اب اس میں یہ ہے کہ عام طور کے اوپر اس خطاب کا رخ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی طرف کیا جاتا ہے۔ اگر یہ حضرت ابو بکر کی طرف ہے تو پھر وہ کون سی جنگیں تھی جن کی بشارت دی گئی تھی ان آیات میں، کہ جس میں کہ وہ سرخرو ہوں گے اور اللہ کی ان کو مدد نصیب ہوگی؟ جی، وہ آیت تو یہ ہے کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں جس موقع کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہاں تو مراد یہ ہے کہ ہم اگر یہاں اس وقت غار میں چھپے ہوئے ہیں اور مشرکین ہمیں فالو کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم سے نکلے ہیں اور اللہ کی تائید ہمیں حاصل ہے، تو یہ ہمیں پا نہیں سکیں گے، پکڑ نہیں سکیں گے۔ تو وہاں تو ظاہر ہے آپ نے اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے جو بات کہی ہے تو وہاں اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں نا اس گفتگو کو کوٹ کر رہے ہیں بہت بعد میں ایک دوسرے موقع پر، تو اس سے یہ استنباط کیا جاتا ہے، اس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو معیت اور تائید و نصرت ہجرت کے موقع پہ ان کو حاصل تھی، تو وہ تو ایک مقصد کے لیے تھی نا، وہ صرف ہجرت کروانے کے لیے تو نہیں تھی، وہ تو اس پوری ذمہ داری اور اس پورے ہدف کے حاصل ہونے کے لیے اللہ نے اپنی تائید ان کو مہیا کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے آخری مراحل میں آ کے اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ معیت، جو وہ تائید جو اللہ نے اس وقت ظاہر کی تھی، وہ جب تک اللہ کا کام پورا نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک اللہ کی معیت اور تائید ان کو حاصل رہے گی۔ تو قرآن یہاں اس تناظر میں اس کو کوٹ کر رہا ہے۔ اسی سے آپ مزید استنباط اور بھی کر سکتے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تو صحابہ نے، خاص طور پہ سیدنا ابو بکر نے اپنا کوئی کام تو نہیں کیا، تو آپ کی دی ہوئی اس ذمہ داری کو ہی آپ نے انجام دیا۔ جیسے مثلا سیدنا صدیق اکبر نے، مرتدین کا مسئلہ ان کے سامنے آ گیا تھا، اس طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کا، تو انہوں نے وہ اس موقع پہ جو کردار ادا کیا اور جو ذمہ داری ادا کی اور اس میں اللہ کی تائید ان کو حاصل رہی، وہ اسی وجہ سے تھی کہ جو کام شروع ہوا تھا اسی کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، تو اللہ کی تائید ان کو پہلے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک میسر رہی۔ تو اس طرح سے اس آیت سے یہ آپ استنباط کر سکتے ہیں۔ جن جنگوں میں ان کو تائید حاصل رہی، وہ اس کا سب سے بڑا مصداق ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تو وہ آپ کے بالتبع تھے نا، اصل میں تو اللہ کی تائید آپ کو حاصل تھی اور بالتبع صحابہ کو، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو اگر یعنی آپ کہیں کہ وہ خاص طور پر اس کا مصداق بنتے ہیں تو وہ یہی
ارتداد کے خلاف جو جنگیں انہوں نے کی اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے کی، تو یہ یقین ان کو حاصل تھا کہ یہ ہم جو کام کریں گے وہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور رسول اللہ جو دین چھوڑ کر گئے ہیں اس کی حفاظت کا تقاضا بھی ہے، اور یہ ہم کر بھی لیں گے۔ وہ اعتماد ان کو اسی طرح کی بشارتوں کی وجہ سے حاصل ہوا۔ جی اس میں اگر میں ایگزیکٹلی اب یہ آیت میرے سامنے ہے، میں نے اس کو اس میں مینشن ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ یہاں پر خطاب جو ہے وہ یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا حضرت ابو بکر سے خطاب ہے؟ ایکچولی میری خطاب سے کنفیوژن خطاب سے مطلب اشارہ، جی اشارہ، خطاب تو آیت میں نہیں ہے، یعنی نہیں، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، یہاں پہ علیہ میں یہ who is that person کہ جس پہ جو ٹرینکویلٹی جو ہے وہ خدا کی طرف سے جو اس وقت نازل کی گئی تھی۔ نہیں، وہ اگلا جملہ پڑھے نا تو اس سے واضح ہو جاتا ہے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْا۔ حضرت ابو بکر کے لیے اگر ہم اس خطاب کو لیں جو کہ جسٹ اس سے پہلے ہے کہ کہا گیا ہے کہ اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ تو ڈیفینیٹلی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بکر کے لیے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر سے ہے اشارہ، اور اگر انہی کی طرف ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُود تو پھر لازماً پھر یہ بھی حضرت ابو بکر کے لیے ہوگا۔ تو یہاں پر بھی میرا کوشچن ہے کہ وہ بجنود جس کا ذکر ہے وہ کون سی ہیں مہمات جس میں ان کی تائید کی گئی اور ان کی نصرت کی گئی؟ نہیں، آپ ایدہ بجنود لم تروہا کی تعبیر تو واضح ہے کہ یہ رسول اللہ کی تائید کی بات ہو رہی ہے، اور جنود سے مراد فرشتے ہیں۔ انزل اللہ سکینتہ، پھر یہ بھی لازماً پھر حضور کے لیے ہی ماننا پڑے گا کیونکہ کنٹینیوس ہے وا کے ساتھ وَأَيَّدَهُ۔ جی ایسے ہی، جی ایسے ہی، ایسے ہی، ایسے ہی مجھے بھی اسی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں رسول اللہ پر اللہ کی سکینت نازل ہونے کا اور فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی تائید کا ذکر ہو رہا تو اس کا مطلب جو کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ کر کی طرف یہ اشارہ مانا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے لیے ہے، لیکن اگر ہم اس کو نیکسٹ سینٹینس کے ساتھ دیکھیں تو وہ بنتا نہیں ہے، پھر یہ حضور کی طرف ہی بظاہر اشارہ اس کی طرف میں چاہ ہے۔ رہا جی تھا کہ ایسے ہی، کلیئرٹی۔ مجھے بھی ایسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ حضور کے بارے میں ہی ہے۔ ان اللہ معنا وہ جملہ ہے جس میں دونوں کا ذکر ہے، اللہ ان کے ساتھ بھی ہے، اللہ سیدنا ابوبکر کے ساتھ بھی ہے، ہاں اس معیت میں دونوں شریک ہیں، لیکن سکینہ نازل ہونے اور جنود سے تائید کرنے کا جو مصداق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جی بہت سر، شکریہ عاطف صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو۔ فہیم سولنگی صاحب، آپ پوچھ سکتے ہیں، 2-4 منٹ ہی ہمارے پاس بچے ہیں، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، فہیم سولنگی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک نماز پڑھتے ہوئے شخص کی حدود کہاں تک ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں سے آگے سے گزرنا مکروہ نہ ہو، کیونکہ عمومی طور پر ہم نماز میں مسجدوں میں دیکھتے ہیں نا کہ اگلی صف میں بندہ ہوا بیٹھا بھی انتظار نہیں کرتا اور بالکل سامنے سے ہی اٹھ کے پھر اس کے پیچھے والے کے پاس سے گزر کے جاتا ہے، تو اس حوالے سے جاننا تھا۔ سوال بہت زیادہ واضح نہیں ہوا، یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، یا اس کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے، یا اس جی جی، جی یعنی جی کہ بالکل سامنے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں نماز میں اگلی صف پر، تو آگے والا جو ہے اپنی جگہ پہ ہی اٹھ کے نا پیچھے والے کے سائڈ سے ہو کے گزر جاتا ہے، بالکل اچھا دوسری اچھا، صف والا جی بندہ۔ جی 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 جی، اس میں اصل میں سمجھنا ہی چاہیے کہ
ایک چیز ہے جس سے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ کام تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے آپ اس کے بالکل قریب سے، جہاں اس نے نماز ادا کرنی ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا ہے، اس جگہ کے اندر سے آپ گزریں. یہ تو بہت ہی سخت گناہ کی بات ہے. اصل ممانعت تو اس کی ہے کہ آدمی، اس لیے نمازی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے آگے جہاں تک اس نے سجدہ کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی نشانی کے طور پر رکھ لے کہ وہ جگہ اس کے لیے خاص ہو جائے. تو اصل ممانعت تو اس کی ہے اور گناہ کی بات بھی یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے وہ ہمارے فقہا بھی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے آگے 3 4 5 صفوں کی جگہ خالی ہے. آپ تھوڑا فاصلہ رکھ کے 2 صفیں 3 صفیں آگے سے آپ گزر سکتے ہیں، جس سے اس کی جو خاص جگہ ہے وہ زد میں نہ آئے. تو وہ پھر احتیاط کی بات ہے، وہ جس حد تک آپ جتنی دور سے جتنا فاصلہ رکھ کر آپ گزر سکتے ہوں وہ بہتر ہے. اور اگر ممکن ہو تو آپ اگر آگے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بہت جلدی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ انتظار کر لیں، نہ اٹھ کے جائیں. لیکن کسی وجہ سے آپ کو اٹھ کر جانا پڑے، آپ سائڈ سے ہٹ کر ایک سائڈ سے اس کے پاس سے گزر جائیں، تو یہ اس طرح یعنی حرمت کے دائرے میں یا ممانعت کے دائرے میں نہیں آتا، بشرطے کہ اس سے آپ کندھے، اگر نمازی جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کندھے پھلانگنے پڑ رہے ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی نمازی کو ایک طرح سے اس کی نماز میں خلل ڈالنے کا موجب. سائڈوں میں اگر جگہ خالی ہو اور آپ اگلی طرف سے اٹھ کر سائڈ دائیں سے بائیں سے پیچھے جا سکتے ہیں تو چلے جائیں. بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے انتظار کر لیں، لیکن اگر کوئی جلدی ہو، عجلت ہو، تو دائیں بائیں ہٹ کے آپ گزر سکتے ہیں. بہت شکریہ سارے آپ کا جو تشریف لائے، جنہوں نے سوال کیے. السلام علیکم.